السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 4۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ارے یہ خالہ سکینہ پھر سے آ گئیں۔ جب یہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ دکھاتی ہی نہیں تو پھر آئے روز ماما انہیں کیوں بلا لیتی ہیں یار۔ ایزل جو لاؤنج سے ہوتی کچن میں جا رہی تھی، لاؤنج میں بیٹھی رشتے کرانے والی سکینہ پر نظر پڑی تو جی کڑوا ہو گیا۔ کچن میں آئی اور چائے بنا دی، انم سے مخاطب ہوئی، یہ تو تم ماما سے ہی جا کر پوچھو۔ انم کا موڈ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہ بھی بہن کی بات سے اتفاق کرتی تھی۔ ماما سے کیوں؟ خالہ سکینہ سے ہی جا کر کیوں نہ پوچھ لوں کہ جب کوئی کام کا رشتہ پاس ہے نہیں تو کیوں چلی آتی ہیں۔ ایزل کی بات سن کر چائے کپ میں انڈیلتا انم کا ہاتھ رکا۔ رک جاؤ، پاگل مت بننا، ماما سے ڈانٹ کھاؤ گی اور وہ بھی اچھی خاصی۔ اس نے باہر کو جاتی ایزل کو روکا، اس سے کوئی بعید نہیں تھا کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیتی۔ کیوں کھاؤں گی ڈانٹ؟ ارے کوئی غلط بات تھوڑی نہ کروں گی، آپ نے تو کچھ بولنا ہے نہیں، کم از کم مجھے تو بولنے تھے۔ اتنے تو رشتے نہیں دکھائے انہوں نے جتنے آئے روز چائے کے ساتھ لباسمات تو کبھی ڈنر اور لنچ کر کے رشتے کے لیے ٹرخا کر نکلتی بنتی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک کوئی ان سے انہی کے طریقے سے پیش نہیں آئے گا۔ بے ڈھنگے رشتے دیکھ دیکھ کر جہاں نادیہ، اعجاز اور انم بھی پریشان تھے وہاں وہ بھی تنگ آ چکی تھی۔ اس سے بھی نہیں برداشت ہوتا تھا کہ لوگ آتے جائیں اور اس کی بہن کو کوئی نہ کوئی سبب بنا کر ریجیکٹ کرتے جائیں۔ انم نے ایک افسردگی بھری نگاہ نوش پہ ڈالی۔ اس کی باتوں سے اختلاف کی انم میں کو بھی کوئی وجہ نظر نہیں آئی تھی۔ صحیح کہتی تھی وہ، مگر یہ سب تو نادیہ اور اعجاز کو کرنا چاہیے تھا جو ایزل کہہ رہی تھی۔ جو بھی ہے ایزل، مگر تم کچھ نہیں بولو گی، چپ کر کے کھڑی رہو یہاں۔ انم نے اسے ڈپٹ کر رکھ دیا مگر اس روب کا اس پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ وہ بنا اس کے روب میں آئے انم کا دھیان چائے کی طرف پا کر خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی۔ ارے ایزل کہاں گئی تم؟ اف، چلی گئی یہ لڑکی، اب پتہ نہیں نہ جانے کیا الٹا سیدھا بول دے۔ وہ جلدی سے چائے کپ میں انڈیل کر دیگر لوازمات ٹرے میں سجاتی خود بھی باہر چلی آئی۔ ارے خالہ، آج اتنے دنوں بعد چکر لگایا، خیر تو ہے؟ کہیں نورا باجی کے لیے تو رشتے تلاشنے نہیں نکلی تھیں؟ نادیہ لاؤنج میں نہ تھی، نماز کے لیے کمرے میں تھی، تبھی ایزل پھنے خان بنی ان کے پاس آ بیٹھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو انہوں نے چکر لگایا تھا، مگر ایزل نہ جانے کیا سوچ کر یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ تلاشنے نہیں، دکھانے نکلی تھی، اور میرے رشتوں کا تو پھر تمہیں پتہ ہی ہے، کل ایک فیملی کو رشتہ دکھایا، جھٹ سے پکا بھی کرائے وہ لوگ۔ اب میرے دکھائے رشتے کوئی ہاتھ سے کیسے جانے دے بھلا؟ اور رہی بات نورا کی، تو اس کے لیے تو میں ایسا لڑکا، ایسا گھرانہ ڈھونڈوں گی جو لاکھوں میں ایک ہوگا۔ نورا ان کی بیٹی تھی، تبھی وہ بڑھ چڑھ کر اس کے لیے بول رہی تھی۔ وہی لاکھوں میں ایک رشتہ اگر آپ میری بہن کے لیے بھی ڈھونڈ دیں گی خالہ تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ ابھی تک جو آپ نے دکھائے ہیں وہ لاکھوں تو کیا 20 میں سے بھی ایک نہیں۔ کیوں؟ آپ ایسا ہی ہے نا؟ آخر میں ایزل نے ٹرے میز پر دھرتی انم سے کہا، جس نے سختی بھرے تاثرات لیے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ارے لو، کر لو بات۔ اگر تم لوگوں کو وہ اور انہیں تم لوگ پسند نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے رشتے ہی برے تھے۔ تم لوگوں کو ہی کوئی پسند نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ بلکہ انکار وہ کرتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور؟ جتنے رشتے تم لوگوں کو دکھائے ہیں نا، ان میں سے آدھوں کا تو رشتہ پکا ہو بھی گیا۔ چائے آنے کی دیر تھی کہ سکینہ کپ اٹھا گئی اور برا مناتی ہوئی آخر میں جتا کر بولی، تو آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کمی میری آپ ہی میں ہی ہے؟ ایزل نے کڑے تیور لیے انہیں دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی، کیونکہ بات ہی ایسی کہہ گئی تھیں جس کا کوئی بھی ایزل جیسا ہی مطلب نکلتا۔ ایزل کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ اٹھو، آؤ میرے ساتھ کچن میں۔ انم نے بھیجی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ جائیں، آ جاتی ہوں، ابھی تو مجھے خالہ سے بات کرنی ہے۔ ہاں تو خالہ کیا کہہ رہی تھی میں؟ کہ آپ ایسا کریں، ہمارے لیے اتنا جھنجٹ نہ کریں، اتنے رشتے دکھا کر آپ بھی تھک گئی ہوں گی، تو آپ ایسا کریں نورا باجی کے لیے وہ لاکھوں میں ایک رشتہ تلاش کریں، کیونکہ وہ کیا ہے نا، میری جو دوست ہے نا، اس نے ہمیں ایک رشتے والے کا بتایا ہے۔ قسم سے خالہ ایسے ٹاپ کلاس رشتے دکھاتا ہے، کیا بتاؤں، اور ہم بھی کون سا کوئی گئے گزرے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان کا پہلا رشتہ ہی اتنا اچھا ہوگا کہ ہمیں مزید خجل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انم تو ایزل کو 2-4 گھونیاں ڈال کر جا چکی تھی، جبکہ سکینہ نے اس کی بات سن کر فوراً چائے اور کباب وہیں رکھے اور تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ اب تم لوگ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے رشتے دیکھو گے؟ ارے میرے جیسے رشتے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ انہیں اندر ہی اندر تپ چڑھی اور خدشہ پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے دوسرے رشتے والا پکڑ لیا تو آئے روز ان کے ہاتھوں میں آنے والے پیسے تو گئے۔ اب ایسا تو نہ کہیں خالہ، اب دنیا جہاں کے اچھے لوگوں سے صرف آپ ہی کا تو واسطہ نہیں ہوگا نا۔ میری دوست کا آدھا خاندان اس بندے کو دعائیں دیتا ہے، اتنی کامیاب شادیاں جا رہی ہیں ان کی۔ خیر میں نے تو اسے کہہ دیا ہے کہ انہیں ہمارے گھر بھیج دے، اور نمبر بھی لے لیا ہے ان کا۔ ابھی ماما بابا سے ذکر نہیں کیا، کروں گی بات ان سے بھی۔ میں بھی تو دیکھوں خالہ کہ اتنے شاندار اور کامیاب رشتے واقعی ہیں ان کے پاس۔ اب ہم نے آپ سے کوئی ڈیل تو کر نہیں رکھی کہ آپ کا دکھائے رشتہ ہی فائنل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ برا مت منائیے گا۔ ارے آپ کو بھی تو آرام ملنا چاہیے ہماری طرف سے، آخر کو روز روز رشتے دکھا کر آپ بھی اکتا گئی ہوں گی۔
بہت ہی چالاکی سے وہ یہ ساری باتیں کر گئی اور ساتھ کننکھیوں سے انہیں دیکھتی بھی رہی۔ ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے ایزل بھی خوب سمجھتی تھی، تبھی ایسی گیم چلا رہی تھی کہ وہ اب خود ہی ڈھنگ کا رشتہ دکھانے کی طرف آ جائیں۔ ارے ایزل بیٹا، تم فکر ہی نہ کرو، اب تو میں ایسا رشتہ دکھاؤں گی کہ تم لوگ دیکھتے ہی ہاں کر دو گے۔ اور اپنی انم تو ہے ہی اتنی پیاری، کیسے پسند نہیں آئے گی؟ وہ کیا نام ہے اس بندے کا؟ خیر نام تو تم نے بتایا ہی نہیں، منع کر دو اسے ابھی۔ اور کوئی ضرورت نہیں گھر والوں سے بات کرنے کی، نہ اسے گھر بلانے کی، کیونکہ آج تو میں ایسے شاندار رشتے لے کر آئی ہوں کہ مایوسی نہیں ہوگی تم لوگوں کو۔ کہو تو ابھی دکھائی دیتی ہوں تصاویر، ڈیٹیلز بھی بتا دیتی ہوں۔ کھانا پینا بھلائے وہ اب واقعی انم کو رشتے کے لے کر سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ نہیں خالہ، آپ ماما کو ہی دکھائیں، میں بعد میں دیکھ لوں گی، ابھی تو انم آپ ہی بلا رہی تھی۔ وہ دیکھ بھی لیتی مگر کمرے سے نادیہ نکلتی دکھائی دی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کیا باتیں کر رہی تھی؟ کوئی فضول بات تو نہیں کی؟ نادیہ نے آج پہلی بار اسے سکینہ کے پاس بیٹھے کچھ کہتے دیکھا تو ایک ابرو اچکائے پوچھنے لگی، کیونکہ اسے تو سخت چڑ تھی سکینہ کے پاس بیٹھنے سے۔ توبہ ہے ماما، آپ سب مجھے ایسے کیوں کہتے رہتے ہیں؟ کیا میں ہر وقت فضول گوئی کرتی رہتی ہوں؟ بڑی ہو گئی ہوں، کوئی چھوٹی بچی نہیں، اچھی خاصی سمجھدار ہوں، مجھے بھی پتا ہے کب کہاں کیسے بولنا ہے۔ وہ برا مناتی ہوئی بولی، اچھا اب زیادہ باتیں مت کرو، ختم ہو چکے کب کے تمہارے امتحانات، جاؤ شاباش انم کے پاس اور کچھ تھوڑا بہت سیکھ لو اس سے۔ انہوں نے اسے کچن کا راستہ دکھایا تو وہ آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی چل پڑی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی بھائی ایزل سے؟ سکینہ کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ انہیں یہی تھا کہ کہیں ایزل نے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دی ہو، کیونکہ اسے سکینہ قطعی پسند نہ تھی۔ کہنا کیا ہے، یہی کہہ رہی تھی میں اس سے کہ میں آج اس کی بہن کے لیے بہت زبردست رشتے لے کر آئی ہوں۔ وہ ایزل کی ساری باتیں خاص کر رشتہ کروانے والے آدمی کا ذکر چھپا گئی کہ کہیں وہ ایزل کے بتائے بندے کو ہی نہ آزمانا شروع کر دیں کہ واقعی رشتے اچھے دکھاتا ہے یا نہیں۔ ہر بار یہی کہتی ہو سکینہ، کبھی واقعی کوئی اچھا رشتہ لے بھی آیا کرو۔ تھکے لہجے میں گویا ہوں، ہائے ہائے نادیہ، اچھے بھلے تو دکھاتی ہوں، اب نقص تم لوگ ہی چن چن کر نکالتے ہو تو میں کیا کروں؟ میں تو اپنی طرف سے چھانٹی کر کے دکھاتی ہوں، جو تم لوگوں کے لائق نہیں لگتا اس سے تو پہلے ہی سائڈ پہ کر دیتی ہوں۔ مگر 100 باتوں کی ایک بات کہ جہاں نصیب ہے بچی کے، جڑنا تو وہیں ہے رشتہ۔ ہاتھ جلا کر کہتی وہ کھانے پینے میں مشغول ہو گئی۔ اچھا چلو اب دکھاؤ کون سے زبردست رشتے لائی ہو۔ سکینہ کے شاندار رشتے لائی ہوں والی بات پہ شروع میں جو جوش رشتہ دیکھتے ہوئے نادیہ میں ہوتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ مر سا گیا تھا۔ ادھر آؤ نا ذرا تم، یہ کیا آل فال بولے جا رہی تھی؟ اور یہ رشتے والے کا کیا چکر ہے؟ ماں کو دکھانے کے لیے ایزل کچن کی طرف گئی تو ضرور، مگر دروازے کے پاس سے ہی کھسکنے لگی جب انم نے کھینچ کر اسے اندر کیا اور بھمیں اچکائے تفتیشانہ انداز میں گویا ہوئی۔ او اچھا جی، تو یعنی آپ چھپ چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی؟ او کو قدرے لمبا کھینچا گیا۔ ہاں تو اور کیا، مطمئن ہو کر بیٹھ جاتی۔ ایک تو یہ تمہاری کرنے والی باتیں نہ تھی جو تم ان سے کر رہی تھی، ماما کو پتہ چل جاتا تو واٹ لگاتی تھی تمہاری، بدتمیز۔ اور دوسرا یہ کہ میں تو تم پہ نظر رکھنے کو سن رہی تھی، کوئی مزید فضول بات کرتی تو میں ہی چلی آتی تمہیں دو لگانے۔ اس وقت تو اسے چھڑپتے ہوئے انم اس کی ماں بنی ہوئی تھی۔ کیوں؟ میرے کرنے والی باتیں کیوں نہیں تھی؟ بہن ہیں آپ میری، آئے روز نت نئے لوگوں کے سامنے پیش ہوتی رہیں گی اور پھر انکار سن کر دکھی ہوتی رہیں گی کہ یہ سب دیکھ کر خوشی ہوتی ہے مجھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، اور یہ سب صرف ان سکینہ خالہ کے سبب ہے۔ ارے آپ بھی لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ اب تک بے ڈھنگے رشتے کیوں دیکھنے کو ملے؟ کیونکہ خالہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ آپ کی یا کسی بھی لڑکے لڑکی کی نئی نیا پار لگے سے بٹورتی ہیں، اب جانتی تو ہیں آپ، بس اسی لیے دھڑا دھڑ بیکار کے رشتے دکھا رہی ہیں۔ رہے اس رشتے والے بندے کا سوال تو وہ تمہیں جھوٹ بول رہی تھی۔ آخر میں ایزل مزے سے گویا ہوئی۔ انم بھی کچھ سمجھ رہی تھی سکینہ کی چالاکیاں، اور یہ جھوٹ کیوں؟ اس نے استفسار کیا۔ کیونکہ ایسے سکینہ خالہ کو اپنی چھٹی ہوتی دکھائی دے گی، بلکہ دے چکی تھی۔ سنا نہیں کیسے جھٹ سے بولی تھی کہ اسے منع کر دو، آج تو میں شاندار رشتے لے کر آئی ہوں، اور دیکھیے گا آج واقعی اچھے رشتے ہی دکھائیں گی۔ مجھے تو پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ انہیں آپ کی شادی ہو جانے کا، آپ کا گھر بس جانے سے کوئی غرض نہیں، انہیں غرض ہے نوٹوں سے، اور اب تو یہ آپ کا رشتہ اپنے ہاتھوں سے پکا کروا کر ہی رہیں گی، کیونکہ انہیں اب فکر جو لگ گئی ہے کہ رشتہ پکا ہونے پہ جو اچھی خاصی رقم اور دیگر چیزیں ہاتھ آتی ہیں وہ کسی اور کی جھولی میں نہ پڑ جائیں۔ ایزل نے تفصیل سے اسے سمجھایا تو وہ اب کے واقعی سمجھتی ہوئی چپ کر گئی۔ آپ کو کیا پتہ ہے رشتے کروانے والیوں کی چالاکیاں، ان کی اسکیمز؟ ہاں، جیسے تم تو بہت سیانی ہو، ہر ایک کو اندر تک پڑھ لیتی ہو، مگر ایک بات ہے ایزل، آج کل تم واقعی بہت سمجھداری کی باتیں کرنے لگی ہو۔ کہاں سے آ گئی تم میں اتنی سمجھ؟ انم حیران تھی کہ ہر وقت بچپنا دکھانے والی ہنستی کھلکھلاتی سی ایزل آج کل کم بولنے لگی ہے، اور پھر جب بولتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کر جاتی ہے جو گہرائی لیے ہو، یا اتنی سمجھداری کی ہو کہ دوسرے بندے کو واقعی اتفاق کرنا پڑ جائے۔ شرارتیں بہت کم کرتی تھیں، ہر وقت کا گھر میں ادھم مچائے رکھنا بھی ختم ہو گیا تھا۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ شاید امتحانات نزدیک ہیں اس لیے پڑھائی کو لے کر سنجیدہ ہے، پھر امتحانات آئے تو اس سبب اسے مصروف دیکھ کر یہی سمجھتی رہی، مگر اب تو وہ فری تھی، اب تو اسے اپنی پہلے والی روٹین میں آ جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، اب تو انم کو بھی ماننا پڑ رہا تھا کہ وہ واقعی بچپنا کم کر رہی ہے اور سمجھداری کی طرف آ رہی ہے۔
کہاں سے آئی مطلب؟ میں تو ہوں ہی سمجھدار، بس آپ لوگوں نے ہی بچی سمجھ کر کبھی میری کسی بات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، نہ کبھی غور کیا، کیونکہ اگر غور کرتے تو سمجھ جاتے کہ کتنی سمجھ ہے مجھ میں۔ خیر یہ سب باتیں چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آج لنچ میں کیا بنا رہی ہیں، کیونکہ میں بھی اب سے آپ سے کوکنگ سیکھا کروں گی۔ وہ پرجوش سی گویا ہوئی، جبکہ اس بات پہ انم کو جھٹکا ہی لگا۔ کیا کہا تم نے؟ تم کوکنگ سیکھو گی؟ پھر سے کہنا ذرا۔ اسے گویا یقین نہ آیا۔ اوہ واپی، فارسی میں تو نہیں کہا، اور آپ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا مجھ سے نہیں سیکھی جائے گی؟ کیا آپ مجھے اس معاملے میں نکمی سمجھتی ہیں؟ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ ارے نہیں میری گڑیا، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ دراصل آج پہلی بار خود سے تم نے کچھ سیکھنے کی بات کی تو بس تھوڑا سا حیران ہو گئی۔ انم نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ تھوڑا نہیں زیادہ کہیں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولتی منہ پھلائے ہوئے تھی۔ ہاں تھوڑا زیادہ ہی ہو گئی۔ خیر آؤ تمہیں سکھاتی ہوں۔ آج میں مرغ چنے اور میٹھے میں کریم کسٹرڈ بنا رہی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے تم جلد سیکھ جاؤ گی سب بنانا۔ آخر کو اتنی انٹیلیجنٹ جو ہوئی میری بہن۔ انم نے اس کو مزید جوش دلایا اور اس کی نکمی والی بات کی نفی بھی کر ڈالی۔ اوہ واو، کریم کسٹرڈ، یہ تو آغا کو بہت پسند ہے، یہ تو میں ضرور۔ وہ بولتے بولتے یکدم رکی، کیونکہ وہ کہنے والی تھی کہ وہ ضرور سیکھے گی، مگر یہ انم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ آغا کے لیے سیکھ رہی ہے۔ ہاں فارس کو بہت پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے انم کے چہرے پر بھی عجیب رنگ بکھرے تھے، جسے ایزل نے محسوس نہ کیا، کیونکہ دیکھا ہی نہیں تھا اس کے چہرے کی طرف۔ دیکھ لیں آغا، وہ لڑکی جس نے آج تک خود سے کھانا لے کر نہیں کھایا، آج وہ آپ کی خاطر کھانا بنانے سیکھنے والی ہے۔ جب تک یونیورسٹی سٹارٹ نہیں ہوتی میں روز آپ سے سیکھا کروں گی، اوکے؟ ایزل کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا، مگر کلاسز ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، اور تب تک کے لیے وہ بالکل فری تھی۔ اوکے ڈن، چلو اب شروع کرتے ہیں۔ انم نے اسے بنا وقت ضائع کیے اپنے ساتھ لگایا، تو وہ بھی سیکھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ چیزیں پکڑنے، پیاز ٹماٹر وغیرہ پکڑنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کچن میں دو لڑکیاں کام کر رہی ہیں، اور یہ دوسری لڑکی کچھ اپنی ایزل سی نہیں لگ رہی؟ کیوں انم، ایسا ہی ہے یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ کھانا پک چکا تھا، اب بس سلاد بننا باقی تھا، اور ایزل سلاد کے لیے سب کاٹنے کے بعد اب پیاز کاٹ رہی تھی جب آغا فارس چلے آئے۔ ان کی آواز سننا تھی کہ پیاز کاٹتا ہاتھ وہیں رکا۔ آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ بالکل سچ ہے، انم نے مسکرا کر بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں کے ٹھیک ٹھاک ہونے کی اطلاع دی۔ یہ آج سورج مشرق سے ہی نکلا تھا نا؟ اب کہ انہوں نے انم کے ساتھ مل کر ایزل کو تنگ کرنا چاہا، جو کہ واقعی منہ بسورے رخ پھیرے کھڑی تھی اور چشمہ اتار کر کاؤنٹر پہ پٹکا۔ جی نکلا تو مشرق سے ہی تھا، مگر اس میں سورج کا کوئی چکر نہیں، کیونکہ ایسی حیرت انگیز چیزیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ وہ بھی ان کی شرارت سمجھتے ہوئے غیر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ آپ دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ بہت بری بات ہے، میں نہیں کر رہی کوئی کام، جا رہی ہوں یہاں سے۔ بیگا چہرہ لیے سو کرتی وہ آزردگی سے گویا ہوتی جانے کو ہی تھی جب آغا فارس جھٹ سے اس کے سامنے آئے اور دونوں بازوؤں سے اسے تھام کر روک لیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ہم تو بس یوں ہی تمہیں تنگ کر رہے تھے، تم رونے کیوں لگ گئی؟ اس کی آنکھوں سے پیاز کے سبب نکلتے پانی کو وہ آنسو گمان کرتے متفکر سے ہو گئے، جبکہ ان کا یوں ایک دم سے اس کی ناراضگی کے خیال سے اسے تھام کر روکنا اور بھیگا چہرہ دیکھ کے تڑپ کر استفسار کرنا انم کے دل میں شدید حسرت پیدا کر گیا کہ کاش وہ ایزل کی جگہ ہوتی اور آغا فارس اسے بھی بالکل ایسے ہی پیار و فکر سے ٹریٹ کرتے، ایسے ہی اسے چھوتے۔ خاموش کیوں ہو ایزل؟ بتاؤ نا، ہمارا مذاق کرنا اتنا برا لگ گیا تو ہم سوری کرتے ہیں تم سے، مگر تم پلیز رو مت۔ بازوؤں سے ہاتھ ہٹا کر انہوں نے ایزل کے بہتے آنسوؤں کو اپنی پوروں میں چننا شروع کر دیا۔ انم نے بے چینی سے پہلو بدلا، دل میں خواہش جاگی کہ کبھی وہ اس کے بھی ہوں، یوں ہی آنسو صاف کریں، اس کی تکلیف پہ بھی یوں ہی پریشانی اور فکر کا اظہار کریں۔ یہ رو کہاں رہی ہے؟ یہ تو بس پیاز کاٹ رہی تھی تو آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ مزید یہ منظر دیکھا نہ گیا تو بول اٹھی، کیا واقعی ایزل؟ انہوں نے یقین کرنے سے قبل ایزل سے استفسار کیا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی تھی؟ مصنوعی جھڑپ پڑی۔ آپ بھی تو مجھے تنگ کر رہے تھے تو سوچا کیوں نہ میں بھی تھوڑا تنگ کر لوں۔ وہ بے باکی سے ایک آنکھ دباتی بولی تو آغا فارس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھوری سے نوازا، بدتمیز۔ اور چھوڑو یہ پیاز ویاز، دیکھو تو کیا حال ہو گیا تمہاری آنکھوں کا، جاؤ انہیں ٹھنڈے پانی سے دھو۔ اس کی سرخ ہوتی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مستحکم لہجے میں کہا تو وہ کچن کے سنک پہ ہی جھک گئی اور چہرے اور آنکھوں پہ پانی بہانے لگی۔ اچھا انم، ماموں نے کچھ فائلز منگوائی ہیں جو ان کے روم میں ہی کہیں پڑی ہیں، شاید اسٹڈی ٹیبل پر کہہ رہے تھے، تو مجھے وہ لا دو، میں وہی لینے آیا ہوں۔ آغا فارس نے آج آفس سے آف لیا تھا، گھر پر ہی تھے، تبھی اعجاز نے انہیں فائلز آفس لانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ فائلز بہت امپورٹنٹ تھیں اور آغا فارس سے زیادہ بھلا کس پر بھروسہ۔ جی میں لے کر آئی۔ وہ فوراً سے فائلز لینے چلی گئی۔ کیا ہو گیا؟ ابھی تک دھلی کیوں نہیں آنکھیں؟ کہیں زیادہ ہی جلن تو نہیں ہو رہی؟ جبکہ وہ ایزل کی طرف بڑھ گئے جو ابھی تک بس پانی ہی بہائے جا رہی تھی۔ کتنی فکر ہے نا فارس کو ایزل کی، اور کتنی لکی ہے وہ کہ چھوٹے ہونے اور بچپن سے ان کے قریب ہونے کے سبب ان کی محبت و فکر کی اس قدر حقدار ٹھہرتی ہے۔ اعجاز کے کمرے میں آتے ہوئے وہ خود ہی سے ہم کلام ہوئی، بلا جھجک سب کے سامنے اسے جتنی محبت سے چاہیں بات کر لیتے ہیں، کتنے آرام سے سب کے ہوتے ہوئے بھی اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں میں چن لیتے ہیں، کیونکہ سب بچپن سے یہی تو دیکھتے آ رہے ہیں۔ سب کے لیے یہ سب نیا نہیں، مگر اب مجھے یہ سب نیا کیوں لگنے لگا ہے؟ کیوں لگنے لگا ہے کہ تھوڑی سی نظر کرم مجھ پہ بھی ہونی چاہیے؟
اف یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آج کل میں فارس کے بارے میں اس طرح سے سوچنے لگی ہوں؟ کیوں میرا انہیں دیکھنے انہیں سوچنے کا انداز بدلتا جا رہا ہے؟ کیا مجھے وہ اچھے لگنے لگے ہیں؟ خیر اچھے تو وہ شروع سے ہی لگتے ہیں، مگر کیا میں انہیں پسند کرنے لگی ہوں کسی اور نظر سے؟ اگر ہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ اے اللہ، اگر ہمارا میل نہیں تو میرے دل میں ان کے لیے ایسے جذبات پیدا نہ کر، اور جو ہوئے ہیں انہیں یہیں روک دے، ختم کر دے۔ عجیب سی بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اف، میں بھی کن باتوں میں لگ گئی۔ فارس نے فائلز لانے کا کہا تھا۔ کہاں ہے فائلز؟ ہاں یہ رہی۔ ساری باتوں کو یہی روکتی وہ اسٹڈی ٹیبل سے فائلز اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ آج بڑی لیٹ آئے فارس، خیریت ہے؟ شائستہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے سے نکلی تو دیکھا 9:30 بج رہے تھے اور آغا فارس آفس سے اب واپس آ رہے تھے۔ جی ماما خیریت ہے، بس آج کل آفس میں بہت کام ہوتا ہے، ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، بس اسی سلسلے میں کام کی مصروفیت کچھ بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کوٹ اتار کر صوفے کے بازو پر رکھا اور براجمان ہوتے ہوئے اپنے دیر سے آنے کی وجہ بتائی اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئے۔ کافی تھک چکے تھے۔ اب اور کتنا تھکاؤ گے خود کو؟ دن رات کام کام اور بس کام، کچھ اپنے بارے میں بھی تو سوچو بیٹا۔ شائستہ بے حجاب کی صورت میں یہ دوپٹہ ڈھیلا کرتی اس کے برابر آ بیٹھی۔ ماما کام میں تھکن تو ہوتی ہی ہے، اور بزنس کرنا کوئی آسان کام تھوڑی نہ ہے، اپنی جان مارنی پڑتی ہے بزنس کو اوپر لے جانے کے لیے۔ اگر محنت نہیں کروں گا تو پھر کیسی کمائی، اور اپنے بارے میں کیا سوچوں؟ مرد کا کام ہی کمانا ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری میں خوش اسلوبی سے نبھا تو رہا ہوں۔ شائستہ کیا بات کر رہی تھیں اور وہ کیا جواب دے رہے تھے؟ میں کمائی کی بات نہیں کر رہی فارس، وہ تو خیر سے سب اچھا ہی جا رہا ہے۔ میں تمہاری آنے والی زندگی کی بات کر رہی ہوں، تمہارے مستقبل کی۔ میرا فیوچر بہت برائٹ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، مگر دانستہ جواب کچھ اور دیے جا رہے ہو۔ شائستہ آپ کی مدانت سے انہیں تکتی بولی۔ میں نہیں جانتا، آپ ذرا کھل کے بات کریں۔ جانتے تو وہ تھے مگر ایسی باتوں کے جوابات کو ہمیشہ گول کر دیا کرتے تھے۔ فارس، میں چاہتی ہوں تم اپنی ازدواجی زندگی کے متعلق سوچو۔ اب کہ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا تو آغا فارس ایک آہ بھر کر رہ گئے۔ دیکھو بیٹا، یہ زندگی جو تم جی رہے ہو یہ تو گھسیٹ گھسیٹ کے گزاری جانے والی زندگی ہے۔ زندگی میں ایک ایسا انسان ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کا ہم قدم بنے، آپ کی زندگی کا شریک بنے، آپ کے دکھ درد کا ساتھی ہو، آپ کی خوشیوں کا سبب بنے، آپ کا خیال۔ شائستہ کے لہجے میں کتنی حسرت تھی، کتنی مجبور ہو کر اسے سمجھا رہی تھی۔ میں تنہا کہاں ہوں ماما، آپ ہیں تو صحیح میرے ساتھ۔ جواب ابھی بھی نہیں ملا تھا۔ میں آج ہوں کل نہیں رہوں گی، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کم از کم تمہیں تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ دیکھ کر سکون سے مر تو سکوں۔ اللہ اللہ ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی مجھ سے جدا ہوں۔ آغا فارس شائستہ کی ان باتوں پر دہل کر رہ گئے تھے۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں فارس، بہت حسرت ہے میری تمہاری خوشیاں دیکھنے کی، تمہیں یوں اکیلے اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میری بات مان لو بیٹا اور شادی کے لیے مان جاؤ۔ آخر کب تک تمہیں سمجھاتی رہوں گی؟ کب تک تمہارا انکار سن کر مایوس ہوتی رہوں گی؟ آج تو جیسے انہوں نے ٹھان لی تھی کہ آغا فارس کو منا کر ہی دم لیں گی، تبھی آج ایموشنل باتیں کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھیں۔ آغا فارس نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا جو آئے روز یہی ٹاپک چھیڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اور پھر آخر میں انکار کے بعد شائستہ کا اترا ہوا چہرہ ان سے دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھا گیا تھا چہرہ، اور کچھ ان کی مرنے والی باتیں آغا فارس ان کے آگے بے بس کر گئیں۔ انہوں نے ماں کے دونوں ہاتھوں کو اپنی سخت بھری ہاتھوں میں بھرا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جس میں کئی سوچیں سرگرداں تھیں گویا ہوئے۔ آپ یوں آزردہ تو مت ہو ماما، آپ کو پتہ ہے نا آپ کا یہ اترا ہوا چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو پھر مان جاؤ نا فارس۔ شدت مان سے وہ گویا ہوئیں۔ مان گیا ماما۔ وہ کھوکھلی سی مسکراہٹ لیے بولے تو شائستہ کا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو یا صرف میرا دل رکھ رہے ہو؟ وہ جو ہر بار انکار کر دیا کرتے تھے آج جب ہاں کی تو بے یقینی تو بنتی ہی تھی۔ ایسی باتیں دل رکھنے کی خاطر کون کرتا ہے ماما، سچ کہہ رہا ہوں۔ آغا فارس نے انہیں اپنی یقین دلایا تو شائستہ نے دل ہی دل میں شکر کیا۔ تو پھر بتاؤ کب بات کروں اعجاز اور نادیہ سے؟ مامور ممانی سے؟ مگر کیسی بات؟ وہ ناسمجھی سے سوال کر گئے۔ ارے بھائی، انم سے تمہارے رشتے کے لیے، اور بھلا کس لیے؟ خوشی تو شائستہ کے چہرے سے چھلک رہی تھی، مگر یہ خوشی ساتھ ہی انکا ہوئی جب وہ یہ بولے کہ ماما، آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے انم کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ پلیز مامور ممانی سے ایسی کوئی بھی بات مت کیجیے گا۔ صاف ٹکا سے جواب ملا۔ فارس، کیا کمی ہے اپنی انم میں؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سگڑ و فرما بردار ہے، کتنی تمیزدار بچی ہے۔ کہاں ملتی ہیں آج کل ایسی لڑکیاں؟ اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر کی لڑکی ہے۔ اس کی فطرت و عادات سے میں اور تم پہلے ہی واقف ہو۔ اس نئے بندھن میں بندھ کر تم ان دونوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے مسائل بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ سوچا جائے تو شائستہ کی ساری باتیں اپنی جگہ صحیح تھیں۔ انم ایک بہترین انتخاب ثابت ہو سکتی تھی ان کے لیے، مگر انم کے لیے ان کا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ جانتا ہوں ماما کہ انم ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، جس کی زندگی میں بھی شامل ہوگی وہ خوش قسمت کہلائے گا، مگر جب میرا دل ہی اس کے لیے راضی نہیں تو پھر کیسے ہاں کہہ دوں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ تیسری دفعہ بھی اکیلا ہی رہ جاؤں؟ کیونکہ جن میاں بیوی میں محبت اور چاہ کا رشتہ قائم نہ ہو وہ بھلے ایک ساتھ رہتے ہوں، پھر بھی دونوں میں اتنے فاصلے ہوتے ہیں کہ وہ خود کو تنہا ہی محسوس کرتے ہیں۔
कम से कम तीसरी बार वो अपने लिए कोई ज़बरदस्ती का फ़ैसला नहीं कर सकते थे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारा नसीब जिससे भी जुड़े, बस तुम उसे खुश रखो और वो तुम्हें खुश रखे, फिर चाहे वो जो कोई भी हो। हाँ, पर अनम के लिए मेरी बहुत ख्वाहिश थी। जब राबिया से तुम्हारी बात तय हुई तब अनम थी भी छोटी, पढ़ रही थी, भाई का कोई इरादा न था इसकी शादी का, और राबिया भी फिर मेरे दिल के बहुत करीब थी। सच बताऊँ तो उसमें और अनम में कोई फ़र्क नहीं दिखता था, दोनों एक सी फर्माबरदार प्यारी सुलझी हुई थी, तो मैंने राबिया का इंतखाब किया। और उरूसा से तुम्हारी बात कभी तय ना होती अगर अनम का रिश्ता ना पक्का हो गया होता, मगर अब देखो फिर से किस्मत ने मौका दिया है। मगर तुम्हारा दिल ही राज़ी नहीं तो क्या कह सकती हूँ। मुझे तो बस तुम्हारी खुशी अजीज़ है, जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी वहीं मेरी मर्ज़ी। शुक्र है तुम माने तो सही। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूँगी, बस इस बार अल्लाह करम करे हम पर और अच्छी जगह नसीब जुड़े। शाइस्ता ने सच के दिल से दुआ की तो आगा फारिस ने दिल ही दिल में आमीन कह डाला। अच्छा चलें, अब ये शादी ब्याह की बातें बस करें और अब अपने बेटे से कुछ खाने पीने का भी पूछ लें, बहुत भूख लग रही है कसम से। आगा फारिस ने अब इस जिक्र पर मिट्टी डाली और बात का रुख डिनर की तरफ मुड़ा। अरे हाँ देखो, तो जो बात सबसे पहले पूछनी चाहिए थी वो अब ख्याल आया। भूख तो लगनी ही है, टाइम तो देखो 10 बजने को है। अच्छा खैर, मैं खाना लगाती हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। आज वैसे भी वाइट कौरमा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना। वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई थी, जबकि अपनी पसंदीदा डिशेस में से एक डिश का सुनकर उनकी आधी थकावट तो फ्रेश होने से कबल ही उतर गई थी। हाँ फटाफट से लगाएं, मैं यूँ गया और यूँ आया। भूख वाइट कौरमे का सुनकर मज़ीद जाग उठी थी। उन्होंने अपना कोट उठाया और जीनों की जानिब बढ़ गए। टेरेस का दरवाज़ा खोले वो सामने बेड पर बैठी शोक हवाओं को खुद तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिए हुए थी। शानों से नीचे तक आते बाल हवा के सबब बार बार उड़कर चेहरे के सामने आ रहे थे, मगर वो उन्हें बंद करने या पीछे हटाने की जहमत नहीं कर रही थी। शायद अपने बालों के साथ हवाओं की छेड़खानी उसे अच्छी लग रही थी। मौसम तब्दील हो रहा था, सर्दियों की आमद थी। तभी रात में सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई थी। बारिशों का सिलसिला कुछ दिनों से थम चुका था, मगर गर्मी का जोर टूट चुका था, इसलिए आजकल मौसम काफ़ी खुशगवार रहता था। और ऐसे मौसम में ये लड़की जो बेड पर बैठी हाथ में अपनी खास डायरी और पेंसिल लिए हुए थी, उठकर टेरेस पर चली आई और छोटे से गोल में इसके तरफ सजी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। लॉन में रोशन कुमकुम और टेरेस की छत पर जगमगाती चांदी जैसे बल्ब की ताबानी उसको अच्छी खासी रोशनी बख्शे हुए थी। मेज़ पर रखी खुली डायरी के औराक हवा के सबब फड़फड़ा रहे थे और वो इन सफ़ों पर एक ख़ास शख्स के लिए कुछ खास लिखने की मुतमन्नी थी। ये डायरी उसे आगा फारिस ने 3 साल कबल उसकी सालगिरह पे तोहफ़तन दी थी, मगर इन 3 सालों में उसे समझ न आई कि वो इस पर क्या लिखे। मगर जिसने ये दी आज उसी के मुतालिक लिखने को दिल मचल रहा था। इस खास डायरी पर लिखने की शुरुआत उसने ख़ास शख्स से ही की। लिखने से कबल ही लबों पे मीठी सी मुस्कान थी, जैसे लिखने को लफ्ज़ तलाश लिए गए हों। मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़ास शख्स, बल्कि मेरी अब तक की ज़िंदगी की सबसे कीमती मता, मेरे प्यारे आका जान। सफ़ेद सफ़े पर नीली रोशनाई फैली और फैलती ही गई। क्या आप जानते हैं? नहीं, बल्कि आप नहीं जानते कि आप मेरी ज़िंदगी में दर हकीकत क्या अहमियत रखते हैं। आप मेरे लिए वो अहमियत रखते हैं जो मेरी ज़िंदगी में और किसी की भी नहीं। मेरे दिल में आपका वो मकाम है जो और किसी का न कभी था, न कभी है और न कभी होगा। आप सबसे मुख्तलिफ, सबसे अलग हैं, क्योंकि आप जैसा कोई और है ही नहीं। मेरे आका जैसा भला कोई और क्यों कर होगा। और यहाँ वो लिखने के साथ साथ बोलते हुए हंसी भी थी। हाँ, हाथों के साथ साथ ज़बान भी रवानी से चल रही थी, क्योंकि बोलते हुए हमेशा उसे यूँ लगता था जैसे वो हकीकत में आगा फारिस से मुखातिब हो। जिस तरह मेरी ज़िंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसी तरह मेरी जगह भी आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं ले सकता। मैं जानती हूँ कितना मान था ना उसकी जगह कभी किसी और को नहीं दे सकता। मगर मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो एक जगह एक ख़ास शख्स के लिए खाली है, उसे आप मेरे वजूद से भर दें। मैं आपकी ज़िंदगी में किसी और हैसियत से दाखिल होना चाहती हूँ आगा। मैं आपसे अपना रिश्ता मज़ीद मजबूत बनाना चाहती हूँ। वो सब जो वो उनसे फ़ेस टू फेस ना कह पाती, ना कह सकती थी, वो आज इस तरह लिख कर कह रही थी। और ऐसा करने से उसे खुशी मिल रही थी, सुकून मिल रहा था। और उसने सोच लिया था कि वो अब रोज़ कुछ वक्त अपनी इस डायरी के ज़रिए आगा फारिस के नाम करेगी। वो लिख रही थी बिना रुके, बस जो दिल दिमाग में उनके लिए मुक़य्यद था अब इस डायरी के सफ़हात की नज़र करती जा रही थी। एक के बाद दो के बाद 3 और इसी तरह सफ़हात रंगती ही चली गई। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है एपिसोड 4। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।